السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج سے ہم لوگ شروع کرنے جا رہے ہیں سورہ کہف کا ترجمہ اور تفسیر۔ ٹھیک ہے، 4 صورتیں ایسی ہیں جو الحمدللہ سے شروع ہوتی ہیں۔ نمبر 1 سورہ فاتحہ الحمدللہ رب العالمین، ایک سورہ کہف الحمدللہ الذی انزل علی عبدہ الکتاب ولم یجعل لہ عوجا، اور تیسری صورت سورہ سبا، اور چوتھی صورت ہے سورہ فاطر۔ یہ 4 صورتیں ہیں قرآن مجید کے اندر جو الحمدللہ سے شروع ہوتی ہیں۔ سورہ کہف ہم لوگ شروع کرنے جا رہے ہیں، جس میں سب سے پہلے واقعہ ہمیں پڑھنے کو ملے گا اصحاب کہف کا، ہے نا۔ یہ پورا واقعہ کیا ہے میں آگے انشاءاللہ مختصر انداز میں آپ کو بتاؤں گا، اور پورا واقعہ تفصیل سے انشاءاللہ کل آپ کو سناؤں گا۔ ٹھیک ہے، قرآن مجید میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے کوئی بھی واقعہ جو ذکر کیا ہے اس واقعے کا اتنا ہی حصہ ذکر کیا ہے جس کی ضرورت ہے، کیونکہ قرآن مجید تاریخ کی کتاب نہیں ہے، قرآن مجید ہدایت کی کتاب ہے۔ تو قرآن مجید میں جو واقعات ہیں تو اتنا ہی حصہ بیان کیا گیا ہے واقعات کا جس سے انسانوں کو ہدایت مل سکتی ہے، نصیحت مل سکتی ہے۔ ٹھیک ہے، چلیے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ الذی انزل علی عبدہ الکتاب ولم یجعل لہ عوجا۔ تمام تعریفیں اللہ ہی کے لیے ہیں جس نے اپنے بندے پر کتاب اتاری اور اس میں ذرا بھی کجی نہیں رکھی، ہے نا۔ تو تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے جس نے اپنے بندے پر یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر، تو پتہ یہ چلا کہ پیغمبر جو ہوتے ہیں وہ اللہ کے بندے ہوتے ہیں، اور اس میں ذرا بھی کجی نہیں رکھی۔ قرآن مجید کے نہ الفاظ میں کوئی کمی ہے اور نہ معنی میں کوئی کمی ہے، آج تک قرآن مجید میں کوئی کمی نہیں نکال سکا۔ الحمدللہ، تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے ہیں، الذی جس نے انزلہ نازل کیا، علی عبدہ اپنے بندے پر کتاب کو یعنی قرآن مجید کو، ولم یجعل لہ اور نہیں ہے اس کتاب کے لیے عوجا کوئی کجی، قیما لینذر بأسا شدیدا من لدنہ ویبشر المؤمنین الذین یعملون الصالحات ان لہم اجرا حسنا، جو سیدھی اور درست کتاب ہے تاکہ اللہ کی طرف سے آنے والے سخت عذاب سے ڈرائے اور نیک عمل کرنے والے مسلمانوں کو اس بات کی خوشخبری سنائے کہ ان کے لیے آخرت میں بہترین بدلہ ہے۔ قیماً، یہ کتاب سیدھی ہے، ایک مطلب یہ ہے سیدھا کرنے والی ہے۔ سیدھی مطلب کہ اس کتاب کے اندر کوئی بھی کجی نہیں ہے، کچھ بھی کمی نہیں ہے، نہ معنی میں نہ الفاظ میں، اور یہ کتاب سیدھا کرنے والی ہے یعنی لوگوں کو سیدھے راستے پر لانے والی ہے۔ اور اللہ نے یہ کتاب کیوں نازل کی؟ تاکہ جو لوگ اللہ اور اللہ کے رسول کے نافرمان ہیں ان کو ڈرایا جائے سخت عذاب سے، کہ دیکھو مرنے کے بعد یہ ہوگا، دنیا میں جو تمہیں ڈھیل مل رہی ہے یہ ڈھیل ہے، لیکن مرنے کے بعد ایک عذاب ہے جو تمہارے لیے تیار ہے۔ اس لیے دنیا میں اس ڈھیل کو جو ہے نا اپنے لیے موقع نہ سمجھو کہ تمہارے سے کوئی سوال جواب نہیں ہوگا، تم سے کچھ پوچھا نہیں جائے گا، مرنا ہے اور مرنے کے بعد اللہ کی عدالت میں تمہیں پیش ہونا ہے۔ اور ایمان والوں کے لیے خوشخبری ہے کہ جو اللہ اور اللہ کے رسول کی اطاعت کر رہے ہیں دنیا میں بھی مزے اور آخرت میں بھی مزے۔ قیماً، جو سیدھی اور درست کتاب ہے، لینذر، اور یہ اللہ نے کیوں نازل کی؟ تاکہ ڈرائے، بأساً شدیداً، ایک سخت عذاب سے جو آنے والا ہے، کدھر سے؟ من لدنہ، اللہ کی طرف سے، ویبشر، اور خوشخبری سنائے، مؤمنین، ایمان والوں کو، الذین، جنہوں نے، یعملون الصالحات، نیک عمل کیے، ان لہم، کہ بے شک ان کے لیے، اجرا حسنا، ان کے لیے کیا ہے؟ ان کے لیے بہترین اجر ہے، ایمان والوں کے لیے بہترین اجر ہے۔ آگے دیکھیں، ماکثین فیہ ابدا، جس میں وہ ہمیشہ رہا کریں گے، آخرت میں ان کے لیے بہترین اجر ہے، بہترین بدلہ ہے۔ ماکثین، وہ ٹھہرے رہیں گے، فیہ، اس میں، ابدا، ہمیشہ ہمیشہ کے لیے، یعنی بہترین بدلہ کیا ہے؟ جنت، اور جنت میں ایمان والے ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے۔ وَيُنذِرَ الَّذِينَ قَالُوا اتَّخَذَ اللَّهُ وَلَدًا، اور ان لوگوں کو ڈرائیں جو کہتے ہیں کہ اللہ نے بیٹا بنا لیا ہے۔ مشرکین مکہ کہتے تھے نا کہ اللہ کے تو صاحب بیٹے ہیں، اللہ کے تو بیٹے ہیں، بعض کہتے تھے اللہ نے فرشتوں کو اپنی بیٹیاں بنا لیا ہے۔ تو اللہ کہہ رہا ہے
کہ ڈرائیں ان لوگوں کو، وَيُنذِرَ الَّذِينَ اور ڈرائیں الَّذِينَ ان لوگوں کو، قالوا جو کہتے ہیں اتخذ اللہ کہ اللہ نے بنا لیا ہے ولدا بیٹے، ما لهم به من علم ولا لآبائهم، اچھا جی، نہ ان کے پاس اس کی کوئی دلیل ہے، نہ ان کے باپ دادا کے پاس۔ اللہ فرما رہا ہے کہ یہ جو اللہ کے بارے میں کہتے ہیں کہ اللہ کے تو بیٹے ہیں، اللہ کی بیٹیاں ہیں، اور صاحب اللہ نے ان کو بھی اختیار دے کے رکھا ہوا ہے، ہم جو ان بتوں کی عبادت کرتے ہیں تو ان کو بھی اختیار دے کے رکھا ہوا ہے، وغیرہ وغیرہ، جو بھی انہوں نے اپنی طرف سے باتیں گڑھ کے رکھی ہوئی ہیں، اللہ فرما رہا ہے ما لہم نہیں ہے ان کو بھی اس بارے میں من علم کچھ بھی علم، یعنی نہ تو ان کو کچھ علم ہے، ولا لآبائہم نہ ان کے باپ داداؤں کو اس بات کا کوئی علم ہے۔ ایسی آج کل جو بھی کچھ چل رہا ہے بس چل رہا ہے، کوئی پروف کسی کے پاس نہیں ہے، اسلام کے پاس پروف ہے۔ دیکھیے کبرت کلمۃ تخرج من افواہہم ان یقولون الا کذبا، اچھا جی، بڑی ہی نازیبہ بات ہے جو ان کے منہ سے نکلتی ہے، یہ محض جھوٹ بکتے ہیں۔ اللہ فرما رہا ہے کہ یہ جو اللہ کے بارے میں اناپ شناپ باتیں کرتے ہیں تو اللہ کے تو کوئی اولاد ہی نہیں ہے۔ سورہ اخلاص میں سورہ اخلاص کا ترجمہ کیا ہے کہ اللہ کی کوئی اولاد نہیں، اللہ کا کوئی شریک نہیں، اللہ تنہ تنہا ہے۔ تو اللہ فرما رہا ہے یہ جو بیہودہ باتیں کرتے ہیں یہ بڑی نازیبہ بات ہیں جو ان کے منہ سے نکلتی ہیں۔ کبرت بہت نازیبہ، کلمتاً باتیں ہیں، تخرج جو نکلتی ہے، من افواہم ان کے منہ سے، ان یقولون الا کذبا یہ محض جھوٹ بکتے ہیں، ان یقولون یہ لوگ باتیں جو کرتے ہیں، الا کذبا صرف اور صرف جھوٹ ہے، نہ ان کے پاس کوئی دلیل ہے، نہ ان کے باپ داداؤں کے پاس اس کی کوئی دلیل تھی۔ فَلَعَلَّكَ بَاخِعٌ نَفْسَكَ عَلَىٰ آثَارِهِمْ إِن لَّمْ يُؤْمِنُوا بِهَٰذَا الْحَدِيثِ أَسَفًا، تو اگر یہ لوگ اس بات پر ایمان نہ لائیں، کس بات پر؟ توحید پر، اللہ کو ایک نہ مانیں، یعنی تو یہ لوگ اگر اس بات پر ایمان نہ لائیں تو شاید آپ مارے غم کے ان کے پیچھے اپنی جان دے دیں گے۔ اِنَّا جَعَلْنَا مَا عَلَى الْأَرْضِ دِينَ، اچھا آگے والی آیت بعد میں سمجھیں گے ہم۔ اس آیت میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ تسلی دے رہا ہے، کیونکہ میں نے آپ کو یہ بات کئی بار بتائی ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ دین کی دعوت دینے کے بعد اپنی امت کے لیے فکر مند رہتے تھے، ہمیشہ امت کی فکر حضور کو رہتی تھی کہ ایک ایک بندہ ایک ایک بندی ایمان لے آئے، لیکن ظاہر سی بات ہے کچھ لوگ ایمان نہیں لائیں گے، کچھ لوگ ایمان لے کر آئیں گے۔ تو حضور کے اندر جو فکر تھی، کیونکہ تمام باپوں سے زیادہ شفقت، ماؤں سے زیادہ ممتا ایک پیغمبر کے دل میں اپنی امت کے لیے ہوتی ہے، تو اللہ تعالیٰ تسلی دے رہا ہے کہ جو ایمان نہ لے آئیں، جو لوگ ایمان نہ لائیں، تو آپ ان کی فکر کی وجہ سے کہ اپنے آپ کو ہلاک کر لیں گے۔ اس دنیا کو ہم نے بنایا اور یہ دنیا امتحان کی جگہ ہے، کچھ ایمان لائیں گے کچھ ایمان نہیں لائیں گے، تو آپ فکر نہ کریں، بالکل پریشان نہ ہوں۔ اِنَّا جَعَلْنَا، اچھا کہاں گیا اچھا یہ رہا، فَلَعَلَّكَ تو ایسا لگ رہا ہے آپ بَاخِعُ نَفْسَكَ تو آپ کیا کریں گے، بَاخِعُ نَفْسَكَ اپنی جان دے دیں گے، عَلَىٰ آثَارِهِمْ ان کی وجہ سے، إِن لَّمْ يُؤْمِنُوا کہ اگر یہ لوگ ایمان نہ لائیں، بِهَٰذَا الْحَدِيثِ اس بات پر، اسفا افسوس میں، تو ان کے ایمان نہ لانے کی وجہ سے کہ آپ ان کے پیچھے افسوس میں اپنی جان دے دیں گے، ایسا لگ رہا ہے، یعنی آپ ایسا ہرگز نہ کریں، اپنے آپ کو اتنا افسوس میں نہ ڈالیں۔ اِنَّا جَعَلْنَا مَا عَلَى الْأَرْضِ زِينَةً لَهَا لِنَبْلُوَهُمْ أَيُّهُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا زمین پر جو چیزیں ہیں ہم نے ان کو اسی لیے زمین کی رونق اور آرائش کا ذریعہ بنایا ہے کہ ہم لوگوں کا امتحان لیں کہ ان میں کون عمل کے اعتبار سے زیادہ اچھا ہے۔ اللہ فرما رہا ہے کہ یہ پوری دنیا کو جو ہم نے بنایا نا زینت کے لیے، اس لیے بنایا ہے کہ کون دنیا میں اپنا دل لگا لیتا ہے اور کون اللہ اور اللہ کے رسول کی اطاعت میں دل لگاتا ہے۔ یہ دنیا امتحان کی جگہ ہے، جب امتحان کی جگہ ہے تو کچھ پاس ہوں گے کچھ فیل ہوں گے۔ دیکھیے اِنَّا بے شک جعلنا ہم نے بنایا ہے، ما جو کچھ علی الارض زمین پر ہے، زینۃ لہا زینت کی چیز، لہا ان کے لیے، لنبلوہم تاکہ ہم ان کو آزمائیں، ایہم کہ کون ان میں سے احسن عملا بہترین عمل کرتا ہے۔ سمجھ رہے ہیں؟ آگے دیکھیے وَإِنَّا لَجَاعِلُونَ مَا عَلَيْهَا صَعِيدًا جُرُزًا اور زمین پر جو کچھ ہے ہم قیامت کے دن اسے چٹیل میدان بنا دیں گے۔ اللہ فرما رہا ہے کہ ابھی تو دنیا میں زینت ہے، بہت کچھ ہے دنیا کے اندر، لیکن ایک وقت وہ آئے گا کہ یہ دنیا ختم ہو جائے گی، اور جب دنیا ختم ہوگی تو یہ پھر پورا چٹیل میدان ہو جائے گا، صاف فنا ہو جائے گا۔ کیسے فنا ہوگا؟
اور اللہ دوبارہ کیسے زندہ کر دے گا؟ یہی تو وہ سوال تھا جو مشرکین مکہ اور کفار کا ایک گروپ عیسائیوں یہودیوں کے پاس جا کے کچھ سوالوں کا ایک بنڈل لے کے آئے تھے یہ لوگ، 3 سوال کہ یہ پیغمبر سے سوال پوچھنا، اگر وہ سچے ہوں گے تو 2 کے جواب دے دیں گے، 1 کا جواب نہیں دیں گے۔ وَإِنَّا لَجَاعِلُونَ اور بے شک یقیناً لَجَاعِلُونَ ہم بنا دیں گے ما وہ جو کچھ ہے علیہ اس زمین کے اوپر صعیداً جرزا چٹیل میدان بنا دیں گے۔ اب آگے اصحاب کہف کا واقعہ بیان ہو رہا ہے۔ ام حسبت ان اصحاب الکہف والرقیم کانوا من آیاتنا عجبا، کیا آپ کا خیال ہے کہ غار اور کتبے والے ہماری نشانیوں میں سے کچھ تعجب کی چیز تھے؟ دنیا والوں کے لیے تو یہ تعجب کی چیز ہو سکتی ہے، یہودی جو ہے نا اس واقعے کو تعجب کا واقعہ کہتے تھے، حالانکہ اصحاب کہف کے جو لوگ تھے وہ عیسائی تھے، لیکن یہودی جو تھے نا جانتے تھے کہ اسلام ابھی ابھر رہا ہے، اسلام ابھر رہا ہے، تو وہ عیسائیوں کو خوش کرنا چاہتے تھے اور مکے والوں کو بھی خوش کرنا چاہتے تھے، تو انہوں نے یہ سوال بھی ایڈ کیا کہ یہ سوال پوچھنا اصحاب کہف کے بارے میں کہ وہ لوگ کون تھے جو غار میں سو گئے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اصحاب کہف کا جب یہ لوگ آئے بڑی خوشی خوشی کہ اب تو ہم پیغمبر کو ہرا دیں گے، آئے اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے کہنے لگے کہ اچھا بتاؤ اصحاب کہف کون تھے۔ اصل میں نضر ابن حارث ایک مشرک تھا اور یہ آس پاس کے علاقوں کا سفر کرتا تھا اور قصے کہانیاں اس کو بہت یاد تھے، تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام جب قرآن کا کوئی واقعہ سناتے تھے تو حضور کے جانے کے بعد یہ کہتا تھا کہ اس سے اچھے تو واقعات میں سنا دوں گا، یہ واقعہ سناتا تھا۔ لیکن بھائی اللہ کا کلام تو اللہ کا کلام ہے، آج بھی دیکھو لوگ جب اللہ کا کلام پڑھتے ہیں تو کیسا ان کا دل پہ اثر ہوتا ہے، دل کی دنیا بدل جاتی ہے، تو اس کے واقعات پر کوئی توجہ نہیں دیتا تھا۔ تو پھر کیا ہوا کہ مشرکین مکہ نے پلان تیار کیا کہ ایسے سوال پوچھ کے آؤ یہودیوں کے علماء سے، کیونکہ مشرکین مکہ یہ علم میں اپنے سے بڑا سمجھتے تھے یہودیوں کو، کیونکہ یہودیوں کے پاس آسمانی کتابوں کا علم تھا۔ پھر یہ لوگ سوال لے کر آئے اور حضور کی خدمت میں رکھے، تو حضور نے جو ہے نا وہ میں نے آپ کو جب اس سے پچھلی والی کلاس میں بتایا تھا کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا کہ کل میں ان کے جوابات دوں گا، لیکن حضور نے انشاءاللہ کہنا حضور بھول گئے، تو پھر 15 دن تک وہی نہیں آئی، یہاں تک کہ مشرکین مکہ مذاق اڑانے لگے۔ پھر جبرائیل علیہ السلام آئے اور یہ پورے واقعات حضور کو بتائے۔ ٹھیک ہے، دیکھیے تو اللہ فرما رہا ہے کہ یہ کوئی تعجب کی بات نہیں ہے، جس اللہ نے اتنا بڑا چاند بنایا، اتنا بڑا سورج بنایا، اس پوری دنیا کا نظام چل رہا ہے، اتنی زبردست اللہ نے چیزیں بنا دی، تو دنیا والوں کے لیے تعجب کا کوئی واقعہ ہو سکتا ہے، اللہ کے لیے کوئی تعجب کی اور عجیب چیز نہیں ہے۔ ام حسبتا، کیا آپ کا یہ خیال ہے، ان اصحاب الکہفی، کہ اصحاب کہف والرقیم اور رقیم والے، کانوا کہ یہ لوگ تھے، من آیاتنا ہماری نشانیوں میں سے، عجبا کچھ تعجب کی چیز، تم لوگوں کو لگ رہا ہے لیکن اللہ کے یہاں کوئی تعجب کی بات نہیں ہے، اللہ تو بڑی قدرت والا ہے۔ ٹھیک ہے، تو جیسے اللہ نے اصحاب کہف کو 309 سال کے بعد دوبارہ زندہ کر دیا، ایسے ہی اللہ تمہیں بھی دوبارہ زندہ کر سکتا ہے۔ ٹھیک ہے، چلیے اچھا یہ واقعہ کیا تھا؟ یہ واقعہ یہ تھا کہ ایک علاقے میں ایک بادشاہ تھا جو بہت بڑا مشرک تھا، اور وہ طاقت کے بلبوتے پر لوگوں کو شرک کرنے پر مجبور کرتا تھا۔ تو یہ کچھ نوجوان تھے جن کی تعداد کے بارے میں اختلاف ہے، 9 نوجوان تھے یہ، تو انہوں نے جو ہے نا کہا کہ ہم جو ہے نا بادشاہ کے سامنے انہوں نے کہا کہ ہم شرک نہیں کریں گے، لیکن ان کو اپنی جان کا خطرہ ہوا۔ پورا واقعہ میں انشاءاللہ کل آپ کو بتاؤں گا، یہ تو میں مختصر بتا رہا ہوں تاکہ رکوع ہمارا کمپلیٹ ہو جائے۔ کل انشاءاللہ پورا واقعہ اصحاب کہف کا میں آپ لوگوں کی خدمت میں رکھوں گا، مختصر سمجھ لیجئے آپ۔ میں یہ بھی بتاؤں گا کہ ابھی کہاں ہے، اور پوری ڈیٹیل ہندی کی چندی کر کے آپ کے سامنے یہ پورا واقعہ رکھوں گا۔ تو اصحاب یہ تقریباً 9 نوجوان تھے، انہوں نے بادشاہ کی بات کو نہیں مانا، لیکن ان کو اپنی جان کا خطرہ ہوا، تو ان لوگوں نے اس بادشاہ کے علاقے کو چھوڑ کر ایک غار کی پناہ لی، ہے نا۔ اس غار کا نام تھا رقیم، اور رقیم اس جگہ کا نام تھا، اور اس پر ایک غار تھا کہف نام سے، ہے نا، کہف نام سے اس غار میں انہوں نے پناہ لی۔ بعض لوگوں نے کہا ہے رقیم کا مطلب وہاں ایک کتبہ لگا ہوا تھا، ہے نا، بعض نے کہا ہے رقیم کا مطلب وہ اس علاقے کا نام تھا، تو الگ الگ رائے ہیں۔ قرآن میں یہ تمام چیزیں کلیئر کیوں نہیں ہیں؟ میں نے آپ کو شروع میں بتایا کہ قرآن واقعات کی کتاب نہیں ہے، ہسٹری کی کتاب نہیں ہے، قرآن نصیحت کی کتاب ہے، ہدایت کی کتاب ہے۔ تو ان لوگوں نے وہاں پناہ لی، اور ان کے ساتھ ایک کتا بھی تھا۔ اللہ نے ان کو تقریباً 309 سال سلا دیا، ہے نا۔ جب یہ لوگ بیدار ہوئے تو پوری حکومت چینج ہو چکی تھی، پورا ماحول چینج ہو چکا تھا۔ 100 سال پہلے بھی آپ دیکھ لو کیا تھا، 100 سال کے بعد کتنا چینج ہو جاتا ہے، تو 300 سال تو بہت ہو گئے۔ جب ان لوگوں کی آنکھ کھلی تو ان لوگوں نے کہا ہم لوگ کتنا سوئے ہیں،
تو ایک دوسرے سے کہنے لگے، کسی نے کہا 1 دن، کسی نے کہا 20 گھنٹے، کسی نے کہا 1.5 دن۔ لیکن جب یہ باہر گئے، ان کے پاس تو پرانی کرنسی تھی ان کے ساتھ، جب یہ لوگ باہر گئے کھانا لینے کے لیے تو پتہ چلا کہ مارکیٹ میں تو سب کچھ چینج ہے، اور جب کرنسی دی کھانا لینے کے بعد تو دکاندار نے دیکھا کہ ارے یہ تو کرنسی اس بادشاہ کے زمانے کی ہے۔ تو ان لوگوں کا پھر چرچا ہوا اور یہ لوگ دوبارہ پھر غار میں آ گئے، اور غار میں پھر دوبارہ اللہ کی عبادت مشغول ہو گئے۔ پھر اللہ نے ان کو وفات دے دی۔ اس کے بعد ان کی وفات کے بعد لوگوں نے اس جگہ پر عبادت گاہ بنا دی ایک، ٹھیک ہے۔ تو آج بھی یہ کہا جاتا ہے کہ اردن کے علاقے میں اصحاب کہف کی جو علاقہ ہے وہ وہاں پر موجود ہے، ٹھیک ہے، ان کی مزار وغیرہ وہیں پر ہے۔ یہ مختصر واقعہ میں نے آپ کے سامنے رکھ دیا۔ تو اللہ نے اس واقعے کو اختصار کے ساتھ بیان کیا ہے نصیحت کے لیے۔ اذ اول فتیۃ الی الکہف فقالوا ربنا آتنا من لدنک رحمۃ وہیئ لنا من امرنا رشدا۔ یہ واقعہ یوں ہے کہ چند نوجوانوں نے غار کی پناہ لی اور دعا کی۔ دعا کیا کی؟ اے ہمارے پروردگار، ہمیں اپنے پاس سے سامان رحمت سے نوازیے اور ہمیں ہمارے اس معاملے میں درست راہ سجا دیجیے۔ نوجوانوں نے اللہ سے دعا کی کہ اللہ یہ ظالم بادشاہ ہمیں شرک کرنے پر مجبور کر رہا ہے، ہم تو تیری عبادت کرنا چاہتے ہیں، اے اللہ ہمیں غار کی پناہ جب انہوں نے لے لی تو کہا کہ اللہ تو ہمیں ہدایت اپنی طرف سے رحمت عطا فرما اور ہمیں کوئی صحیح معاملہ سجا دیجیے۔ اذ یاد، یہ واقعہ یوں ہے، اذ یہ واقعہ اس طرح ہے، اول کہ پناہ لی فتیۃ چند نوجوانوں نے کافی غار کی پناہ لی، فقالو تو ان لوگوں نے دعا کی اللہ سے، ربنا اے ہمارے پروردگار، آتنا ہمیں عطا فرمائیے، من لدن کا اپنے پاس سے رحمت عطا فرمائیے، وہیئ لنا اور ہمیں سجا دیجیے، ہمیں بتا دیجیے، من امرنا ہمارے معاملے میں رشدا کوئی راہ سجا دیجیے، کوئی صحیح بات ہمیں سجا دیجیے۔ ثم فضربنا على آذانهم في الكهف سنین عددا، چنانچہ ہم نے اس غار میں سال ہا سال تک ان کے کانوں پر نیند کا پردہ ڈالے رکھا۔ تو اللہ نے، یہ لوگ سوئے تو پھر اللہ نے ان کو سوتا ہوا رہنے دیا، اور کتنا سوئے؟ 309 سال کے تقریباً سوئے یہ لوگ۔ تو اللہ اس بات سے یہ بھی بتانا چاہ رہا ہے کہ دیکھو جب 300 سال کے بعد اللہ دوبارہ زندہ کر سکتا ہے، اور یہ تو لوگ سو رہے تھے، حالانکہ نارمل نیند ایک آدھ دن میں پوری ہو جاتی ہے، 12-15 گھنٹے میں پوری ہو جاتی ہے، تو اللہ دوبارہ زندہ نہیں کرے گا؟ تو اس واقعہ کے اندر یہ بھی نصیحت ہے کہ جو لوگ دوبارہ زندہ ہونے کا انکار کرتے ہیں وہ اللہ کے اس واقعے پر تو بڑا تعجب کا اظہار کرتے ہیں، لیکن نصیحت حاصل نہیں کر سکتے کہ دیکھو اللہ دوبارہ زندہ کیسے کرے گا۔ اس واقعے سے پتہ چلتا ہے ایسے اللہ دوبارہ زندہ کرے گا۔ تو اللہ فرما رہا ہے فضربنا، تو ہم نے علی آذانہم ان کے کانوں پر کیا نیند کا پردہ ڈال دیا، فی الکہف اس غار میں، سنین عددا چند سالوں کے لیے، کچھ سالوں کے لیے، ہے نا، سال کے لیے، تقریباً 300 سال۔ ثم بعثناہم لنعلم ای الحزبین احصی لما لبثوا امدا، پھر ہم نے ان کو بیدار کر دیا تاکہ ہم معلوم کر لیں کہ 2 گروہ میں سے کون اپنے نیند کی حالت میں رہنے کی مدت کو زیادہ صحیح شمار کرتا ہے نا۔ ثم بعثناہم، تو ہم نے ان کو دوبارہ زندہ کیا، لنعلم تاکہ ہم جان لیں، ای الحزبین کہ 2 گروہ میں سے کون احصا شمار کرتا ہے، لما لبثوا اپنی اس مدت کو، لما لبثوا جس میں وہ ٹھہرے رہے، امدا اپنی مدت کو، یعنی تاکہ ہم معلوم کر لیں کہ ان 2 گروہ میں سے کون اپنی مدت کو صحیح طریقے سے شمار کرتا ہے نا۔ یا تو خود اصحاب کہف میں سے 2 گروہ ہوں گے، کیونکہ 9 لوگ تھے تو اس میں 2 گروہ ہو گئے ہوں گے کہ جن کا اندازہ الگ الگ تھا، کسی نے کہا 1 دن، کسی نے کہا 2 دن، یا ایک گروہ اصحاب کہف کا تھا جو مدت کا اندازہ لگا رہا تھا، اور دوسرا گروہ باہر کے لوگوں کا تھا جو سکوں کی قدامت کو پیش نظر رکھتے ہوئے زیادہ کا اندازہ لگا رہا تھا، ٹھیک ہے۔ یعنی مطلب یہ کہ اصحاب کہف جو تھے ان میں بھی آپس میں 2 گروہ ہو گئے تھے، بعض کہہ رہے تھے ہم تو 1 دن رہے، سوئے ہیں، وہ بعض کہہ رہے تھے 2 دن سوئے ہیں، اور دوسرا یہ تھا کہ اصحاب کہف کو تو لگ رہا تھا ہم 1 دن سوئے ہیں، لیکن جب یہ باہر پہنچے اور سامان لینے کے لیے انہوں نے اپنی کرنسی دی تو باہر کے لوگوں کو پتہ چلا کہ ارے یہ تو 300 سال پہلے کا معاملہ ہے، یہ کرنسی تو 300 سال پہلے کی ہے، اور آپ لوگ تو 300 سال پہلے کے ہو۔ تب لوگوں کو پتہ چلا کہ اللہ کی قدرت کی یہ نشانی ہے کہ یہ 300 سال سونے کے بعد دوبارہ اٹھے ہیں اور اللہ نے ان کو دوبارہ زندہ کر دیا ہے۔ تو یہ واقعہ قرآن مجید میں ہے جس کو اللہ نے ذکر فرمایا،
اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے پھر یہ واقعہ صحابہ کرام کو سنایا، اور مشرکین مکہ جو اعتراض کے طور پر یہودیوں کے پاس سے سوال لے کر آئے تھے وہ بیچارے پریشان ہو گئے کہ اب کیا کریں، اب کیا کریں، ہے نا، خوش ہو رہے تھے کہ وہی آنا بند ہو گئی، کوئی جواب ہی نہیں بن رہا ہے۔ اور اس سے ایک بات اور پتہ چلتی ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام اللہ کے پیغمبر تھے۔ جو لوگ یہ کہتے ہیں نا کہ حضور تو بہت سارے ایسے عیسائی اور ہسٹورین گزرے ہیں، رائٹر گزرے ہیں، جنہوں نے لکھا ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے اوپر جو ہے نا یہ غلبہ تھا کہ وہ خود سے ہی یہ تمام باتیں کرتے تھے۔ خود سے اگر کوئی تمام باتیں کرے گا تو ایسے انتظار کروائے گا، وہ تو اپنی عزت اور ویلیو کی فکر کرتا ہے، اپنی کمیوں کو دور کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ یہاں تو 15 دن وہی نہیں آئی، لیکن حضور نے کوئی بھی بات بیان نہیں کی۔ اس سے پتہ یہ چلا کہ حضور سچے تھے بالکل، اللہ کی طرف سے جب کوئی پیغام آتا تھا اسی کو بیان فرماتے تھے۔ ٹھیک ہے، یہ تو ہمارا یقین ہے، لیکن یہ ان لوگوں کے لیے ہیں جو اسلام کو نہیں مانتے۔ ٹھیک ہے، نہیں مانتے، لیکن اس کو تو مانو۔ اس سے یہ بات کلیئرلی سمجھ میں آتی ہے کہ پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام جو کچھ بیان کرتے تھے وہ اللہ کی طرف سے تھا۔ ٹھیک ہے، تو یہ پورا اصحاب کہف کا واقعہ ہے۔ انشاءاللہ کل میں اس کو پورا اچھے سے آپ کو سناؤں گا۔ 15-20 منٹ واقعی میں لگ جائیں گے، کیونکہ 20 منٹ تو پورے رکوع میں لگے ہیں۔ دعاؤں کی گزارش ہے، آج کا رکوع آپ کو کیسا لگا ضرور بتائیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔